جو بندہ کہے میلاد منانا ناجائز ہے، اگر جائز ہے تو دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ اس کے لیے جواب کہ ہر چیز لکھی نہیں ہوتی، جس طرح میں نے پہلے عرض کر دی. سنو، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائکم اللاتی فی خجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وخلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین. یہ جن کے ساتھ رشتے نہیں ہو سکتے 13 رشتے اللہ نے چوتھے پارے کے آخری رکوع میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیے. فرمایا ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، خالہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بنات الاخ و بنات الاخت بھتیجیوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، وبنات الاخت بھانجیوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم جو رضائی مائیں ہیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے. ایک حقیقی ماں ہوتی ہے، ایک رضائی ماں ہوتی ہے جس کا تم نے دودھ پیا ہوتا ہے، جو دہی جس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ رضائی بہن کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم تمہاری بیوی کی ماں یعنی ساس کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي خُجُورِكُم مِّن النِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وہ تمہاری بیوی جو پہلے شادی شدہ تھی، پہلی شادی سے اس کی کوئی بچی تھی، اب وہ تمہارے نکاح میں آ گئی ہے. اب تم چاہتے ہو کہ جو میری بیوی ہے جو میرے نکاح میں ہے اس کی پہلے والی شادی میں سے جو اولاد ہے میں اس کے ساتھ شادی کروں. تو قرآن کہتا ہے اگر تم نے اس کے ساتھ صحبت کر لی ہے، اس کے ساتھ ازدواجی معاملات کر لیے تو پھر اس کے ساتھ اب شادی نہیں کر سکتے. ہاں سمپل نکاح ہوا ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی، تو اس صورت میں اس سے نکاح کر سکتے ہو. اگر خلوت صحیح ثابت نہیں، سمپل نکاح، تو پھر اپنی بیوی کی پہلے والی شادی سے ہونے والی بیٹی سے شادی کر سکتے ہو. اگر یہاں صحبت کر لی ہے پھر اس سے نہیں کر سکتے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ تمہارے جو نسبی بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیویوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. حقیقی بیٹا، لے پالک نہیں، کہیں سے اڈاپٹ کیا، گھر میں پالا، اس کی شادی کی، گھر میں تو اس کو بہو کہتے ہیں لیکن اس پہ وہ شریعت کے پورے معاملات، اس شوہر کے والد سے اس کا پردہ ہے. تو لے پالک بیٹا، اس کی بیوی، اس سے نکاح ہو سکتا ہے. جب پالک فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو پھر وہ جس کو تم بہو بنا کے لائے تھے نا، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، اس سے وہ نکاح کر سکتا ہے اس شوہر کا والد. اسی طرح میرے کریم نبی کے لیے پالک بیٹھے تھے حضرت زید، انہوں نے طلاق دی، میرے کریم نبی نے شادی کی یا نہیں کی؟ یہ تو سنت سے ثابت ہے. اور جناب والا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا. تو یہ 13 رشتے اللہ پاک نے ڈیٹیل کے ساتھ گنوا دیے، کہا ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور جن کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کا ذکر نہیں کیا. تو ناجائز کا ذکر کیا، جائز خود بخود مستثنا. دوسرا مقام وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ آدم جنت میں رہو، جو مرضی کھاؤ لیکن هذه الشجرة اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو جو جائز تھا قرآن میں کہیں نہیں کہ آدم یہ انگور کھا لینا، یہ کیلا کھا لینا، یہ سیب کھا لینا، یہ شہد پی لینا، یہ جناب دودھ پی لینا، یہ جنت کی نعمت، یہ جنت کی نعمت، یہ بھی تیرے لیے نہیں، کسی کا بیان نہیں. جو جنت میں جس کے قریب نہیں جانا تھا اس کا ذکر کر دیا، تو ناجائز کا ذکر کر دیا، جائز خود بخود مستثنا. تو جناب قرآن سے اصول مل گیا کہ ناجائز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جائز کے لیے نہیں. دیوبند کا اتنا بڑا عالم اشرف علی تھانوی بوادر و نوادر اس کے مرنے سے 17 دن پہلے مکمل ہوئی، 850 صفحات پہ مشتمل کتاب بوادر و نوادر، بڑے نادر قسم کے سوال و جواب ہیں، اس لیے نام ہی بوادر و نوادر ہے. اس میں ایک جگہ پوچھا گیا اشرف علی تھانوی سے کہ جناب ایریا وائز نظم و نقش سنبھالنے کے لیے اللہ نے ایریا وائز ولیوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، یہ جائز ہے؟ کہتا ہے اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں. کہا حرم مکہ اور حرم مدینہ میں سائے کے لیے درخت لگانا جائز ہے؟ کہا اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں. کہا جناب والا خوبصورت وہ نالین شریف کا نقشہ فوٹو اس میں خوبصورت رنگ بھر کے بطور برکت لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ جائز ہے؟ کہا اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ کہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں. تو ناجائز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جائز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. آپ پوچھیں جی میلاد منانا کہاں ثابت ہے؟ وہ تو بہت کچھ ثابت میں نے کر دیا. میں نے کہا ثابت نہ ہو تب بھی جائز ہے کیونکہ اس کے ناجائز کی دلیل نہیں. جی جھنڈے کہاں لکھے ہیں؟ میں نے کہا وہ دلیلیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، وہ دی بھی ہیں، دیتے بھی رہیں گے انشاءاللہ، لیکن جھنڈا کہاں لکھا ہے ناجائز ہے؟ تو ناجائز کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جائز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. تم میلاد کو ناجائز کہتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ سوال یہ بنتا ہے. تم جھنڈیوں کو ناجائز کہتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ تو ناجائز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے،
جائز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے نہیں.